الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعمون أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، سامعین گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ایک خاص مضمون کو بیان فرمایا ہے، اور وہ مضمون اتنا اہم مضمون ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان اس مضمون کی طرف توجہ نہ دے اور اس عظیم مقصد کی طرف توجہ نہ دے اور اس پر اپنے عقیدے کو مضبوط نہ کرے اور اپنی بنیادوں کو اس کے اوپر مضبوط نہ کرے تو اس صورت میں اس مسلمان کا کوئی بھی عمل کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگا. وہ اتنا مضبوط عقیدہ ہے، اتنا بنیادی عقیدہ ہے کہ نمازی کو اپنے نماز کی مقبولیت کے لیے، روزے دار کو اپنے روزے کی مقبولیت کے لیے، حاجی کو اپنے حج کی مقبولیت کے لیے، تلاوت کرنے والوں کو اپنی تلاوت کی مقبولیت کے لیے، طواف کرنے والے کو طواف کی مقبولیت کے لیے اور صدقہ خیرات کرنے والوں کو خیرات کی مقبولیت کے لیے اس عقیدے پر کھڑا ہونا ہوگا، اس عقیدے کو تسلیم کرنا ہوگا، اس عقیدے کو برقرار رکھنا ہوگا. اگر وہ اس عقیدے پر کھڑا نہیں ہوتا ہے یا وہ اس عقیدے پر قائم نہیں رہتا ہے یا وہ اس عقیدے پر سے ہٹ کر کے وہ دنیا سے جاتا ہے تو بظاہر تو دنیا کے اندر اس کا نام مسلمانوں والا نام ہوگا، رجسٹر میں اس کا مسلمانوں والا نام ہوگا، نکاح نامے میں اس کا نام مسلمانوں والا نام ہوگا. ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں والا نام ہونے کی وجہ سے اور مسلمان معاشرے میں رہنے کی وجہ سے، مسلمان سماج میں رہنے کی وجہ سے، مسلمان گھرانے میں رہنے کی وجہ سے اس کا جنازہ بھی پڑھ لیا جائے، اس کو دفن بھی کر دیا جائے. لیکن اگر وہ انسان اس عقیدے پر قائم نہیں رہا اور وہ اپنے اس عقیدے سے ہٹ گیا تو اللہ کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، مذہب کی نظر میں، اسلام کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، احادیث کی نظر میں، فقہا کے اقوال کی نظر میں، 1400 سالہ اجماع امت کے متفقہ علماء کرام کے عقیدے اور فتوے اور فیصلے کی نظر میں وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، وہ مسلمان نہیں شمار کیا جائے گا. اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہر مسلمان کو اس بات کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، تو جس طریقے سے ہر مسلمان کو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ مسلمان نہیں کہلائے گا. اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار ضروری ہے، اس کے بغیر وہ مسلمان نہیں کہلائے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں رانولی کے مسلمانوں آج کے اس پروگرام سے اس عقیدے کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ کہ اگر کوئی انسان اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار کرے، رسول کی رسالت کا اقرار کرے، لیکن اگر وہ محمد الرسول اللہ کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا ہے، اللہ کا آخری رسول نہیں مانتا ہے، ختم نبوت کا وہ قائم نہیں ہوتا ہے، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر وہ قائم نہیں رہتا ہے، تو اس کے ایمان کا اور اس کے مذہب کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس کے ایمان کو بالکل تسلیم نہیں کیا جائے گا. جس طریقے سے محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول ماننا ضروری ہے، اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ کو اللہ کا آخری رسول ماننا ضروری ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے پیغمبروں کا جو سلسلہ چلایا، اپنے اپنے وقتوں پر پیغمبر دنیا کے اندر آئے، آدم آئے چلے گئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، داؤد آئے، سلیمان آئے، موسیٰ آئے، ہارون آئے، عیسیٰ آئے. عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے 600 سال کے بعد میں اللہ نے اس دنیا کے اندر میرے اور آپ کے پیغمبر، تاجدار مدینہ، سرکار دو عالم، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اللہ نے آدم سے جو نبیوں کا سلسلہ چلایا وہ میرے نبی کے اوپر وہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب قیامت تک کوئی دوسرا نیا نبی نہیں آئے گا، قیامت تک
کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، قیامت تک کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، قیامت تک کوئی نیا مذہب نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نیا دین نہیں آئے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب کو لے کر کے آئے گا، مذہب یہودیت کو لے کر آئے گا، مذہب عیسائیت کو لے کر کے آئے گا، مذہب بت پرستی کو لے کر کے آئے گا، یا کسی اور مذہب کو لے کر آئے گا، قرآن کا صاف اعلان ہے اس کے مذہب کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو محمد الرسول اللہ کے مذہب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، صاف اعلان ہے قرآن میں اللہ کا، میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، نعمت کی تکمیل کر دی ہے، اور جس دین کو میں نے تمہیں دیا ہے اس سے میں راضی ہو چکا ہوں۔ میرا نبی آخری نبی ہے، اب قیامت تو آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا ہے، قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نئی کتاب نہیں آ سکتی ہے، قیامت تو آ سکتا ہے، کوئی نیا مذہب نہیں آ سکتا ہے۔ لہذا جس طریقے سے ہم لوگ محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اسی طریقے سے کامیابی کے لیے محمد الرسول اللہ کو اللہ کا آخری رسول ماننا بھی ضروری ہے۔ رانولی کے مسلمانوں یاد رکھو، اگر جس طریقے سے کوئی انسان اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتا ہے وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان اللہ کے رسول کو آخری رسول نہیں مانتا ہے تو وہ بھی مسلمان نہیں کہلائے گا۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی کو آخری نبی ماننا فرض ہے، اس رسول ماننا فرض ہے، اسی طریقے سے آپ کو آخری نبی ماننا بھی فرض ہے، اور جس طریقے سے آپ کی نبوت کی تصدیق کرنا یہ ضروری ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی دوسرا جھوٹا نبی کھڑا ہوتا ہے تو اس کی تردید کرنا، اس کا انکار کرنا یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا؟ بہت نبی آئیں گے۔ آپ نے فرمایا حدیث کے اندر ہے، صوبان کی روایت ہے ترمذی شریف کی، فرمایا سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ اے میری امت کے لوگوں خبردار رہنا، میں تمہیں بتلا رہا ہوں کہ میرے بعد تمہارے میں 30 جھوٹے نبی آئیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، لیکن میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اسود عنسی آیا، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، میرے نبی کی وفات سے 3 دن پہلے حضرت فیروز دہلوی نے اس کو جہنم رسید کیا۔ مسلمہ کذاب آیا، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، حضرت وحشی بن حرب نے اس کو جہنم رسید کیا۔ اسی طریقے سے ہمارے ملک میں مرزا غلام احمد قادیانی 1840 کے اندر قادیان پنجاب گورداسپور کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹی مہدویت کا دعویٰ کرتا ہے، مسیحیت کا دعویٰ کرتا ہے، پھر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو اس کا شکار ہو رہی ہے، جو اس کے فتنے کے اندر پڑ رہی ہے، جو اس کے دام مکر کا شکار ہو رہی ہے اور اس کو نبی تسلیم کر رہی ہے۔ اور وہ لوگ قادیانی مسلمانوں کے ایمان کو چھیننے کے لیے ان کو روپے پیسے کا لالچ دے کر اور سونے چاندی کا لالچ دے کر، غریبوں کی بیٹیوں کی شادی کا لالچ دے کر، غریبوں کو مکان بنانے کا لالچ دے کر کے اس طریقے سے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو بھٹکاتے ہیں، ان کو بہکاتے ہیں، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو ان کا شکار ہو رہی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر یہ دین اور یہ اسلام تم سے چلا گیا اور تم نے اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانا، تمہارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے۔ جب ایسا پیارا رسول، ایسا کامل دین، ایسا کامل اسلام، ایسا کامل مذہب، ایسی کامل تعلیم، ایسی زبردست تعلیم اللہ نے ہمیں دے دی ہے، پیغمبر کی شکل میں ہمارے پاس میں ایسا مذہب آ گیا ہے، تو کسی اور نبی کو ماننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر ایمان کو برقرار رکھنا چاہتے ہو اور بچانا چاہتے ہو تو اس عقیدے پر قائم رہو، اور آج کے اس پروگرام سے یہ سبق لے کر کے جاؤ کہ مرتے دم تک چاہے کوئی کتنے ہی روپے پیسے کا لالچ دے، یا حکومت کا لالچ دے، یا دولت کا لالچ دے، یا طاقت کا لالچ دے، یا پھر کسی عہدے کی پیشکش کرے، یا کسی بھی ڈراؤ یا دھمکائے، یا کسی بھی طرح کی دھمکی دے، یا پھر سازش کا شکار کرے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، اور یہ بات یاد رکھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آپ اس پر قائم ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ ہاتھ کھڑے کر کر کے بتاؤ، میرے ساتھ بولو کہ میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، قیامت تک اب کسی کو نبی نہیں مانا جائے گا۔
اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ ملعون اور مردود ہوگا۔ مسلمانوں، تحفظ ختم نبوت کے لیے کام کرو، عقیدہ ختم نبوت پہ کام کرو۔ اللہ نے قرآن میں 100 آیات سے زیادہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر قرآن میں آیات اتاری ہے، 200 زیادہ میرے نبی کی احادیث ہے جو عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرتی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا عالم دین جس کو خاتم الفقہاء والمحدثین کا لقب ملا ہے، علامہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہاولپور کی جامع مسجد میں جہاں پر علماء کی ہزاروں تعداد ہے، فرماتے ہیں کہ میرے اوپر یہ بات کھل گئی ہے کہ اگر ہم عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام نہ کریں تو گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی انسان نے ایک رات بھی تحفظ ختم نبوت کے لیے کام کر لیا تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی اس کی سفارش کریں گے اور اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ حضرت کا یہ فرمان ہے، فرمایا کہ تحفظ ختم نبوت کے جلسے میں بیان کرنے کی نیت سے یا بیان سننے کی نیت سے میں کبھی بھی شریک نہیں ہوتا ہوں، بلکہ تحفظ ختم نبوت کے جلسے میں نے جب بھی شرکت کی ہے صرف اس وجہ سے شرکت کی ہے کہ اللہ پاک اس کی وجہ سے میری حفاظت کر دے گا۔ اگر مسلمانوں ایک رات بھی آپ کی تحفظ ختم نبوت کے لیے لگ گئی اور کسی مسلمان نوجوان کا، بچے کا یا بچی کا یا بزرگ کا اگر ایمان بچ گیا تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن اگر آپ ختم نبوت کے اوپر قائم نہیں ہے اور اللہ کے نبی کے ساتھ دوسرے کو بھی نبی مانتے ہیں اور اس کو بھی نبی تسلیم کرتے ہیں، آپ کے اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، آپ کے عقائد کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، آپ کو اعمال پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ جس طریقے سے محمد رسول اللہ کو نبی نہ ماننے والا یہ مسلمان نہیں کہلائے گا، محمد رسول اللہ کو آخری نبی نہ ماننے والا یہ بھی مسلمان نہیں کہلائے گا۔ آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، یہ جملہ یاد کرو، اپنی زبان پر بٹھاؤ، اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو یاد کرواؤ، اپنے بچوں کو جا کر کے بتاؤ، انہیں قائم کرو، انہیں مضبوط کرو۔ یہ سنت ہے یعقوب علیہ السلام کی جو انہوں نے اپنی اولاد کو کہا تھا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ کس کی عبادت کرو گے؟ کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ اپنے بچوں کو اس کے اوپر قائم رکھو اور خود بھی اس کے اوپر قائم رہو کہ مرتے دم تک چاہے کوئی کسی بھی چیز کا ہمیں لالچ دے یا ہمیں آ کر کے دھمکائے، ہم ختم نبوت کے اوپر قائم رہیں گے اور ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں گے۔ آپ اس کا ارادہ کرتے ہیں؟ اور یہ جو پروگرام چل رہے ہیں یہ پروگرام جمعیت علماء ہند کے تحت چل رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند میرے نوجوانوں ہندوستان کی سب سے قدیم اور عظیم جماعت ہے۔ 1919 میں اس کا قیام عمل میں آیا۔ آزادی کے لیے سب سے پہلے جس نے لڑائی لڑی اور سب سے زیادہ قربانیاں جس نے دی وہ جمعیت علماء ہند کے اکابرین تھے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے قربانیاں دی، شریف مکہ نے بغاوت کی اور ان کو مالٹے کی جیل میں ڈال دیا اور حضرت وہاں پر قید رہے۔ 1920 میں جب حضرت وہاں سے تشریف لائے تو ان کے استقبال کے لیے بڑے بڑے علماء ساحل سمندر پر بمبئی میں پہنچے اور استقبال کیا اور حضرت جمعیت علماء ہند کے صدر بنے۔ اور جب ملک آزاد ہوا، تقسیم وطن ہوا، اس وقت مسلمانوں کے لیے اور بھی زیادہ قیامت ٹوٹ پڑی، اس وجہ سے کہ برادران وطن نے یہ کہا کہ آپ نے جو قربانیاں دی تھی ان قربانیوں کی بنیاد پر آپ نے الگ ملک لے لیا ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے اکابرین سامنے آئے اور یہاں پر رہنے والے مسلمانوں کے بارے میں غور و فکر کیا اور فرمایا کہ مذہب کے نام پر جو ملک کو تقسیم کیا جا رہا ہے ہم کسی صورت میں بھی اس کے قائل نہیں ہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی تقریر کو پڑھو، فرمایا کہ یہیں پر تم رہو، تمہارے آباء و اجداد کی نشانیاں یہاں پر موجود ہیں اور ہجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی اختیار مت کرو۔ ملک کی آزادی کے بعد جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، مصیبت آتی ہے، سیلاب آتا ہے یا بے قصور مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر دیا جاتا ہے تو اس وقت جب کسی مسلم نوجوان کے اوپر الزام لگتا ہے اور اس کو بے قصور گرفتار کر لیا جاتا ہے، اچھے خاصے لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور قریبی رشتہ دار اپنا موبائل بند کر لیتے ہیں، اس سے قطع تعلقی ظاہر کرتے ہیں، لا تعلقی ظاہر کرتے ہیں۔ اس وقت جمعیت علماء کے اکابرین سامنے آتے ہیں اور آ کر کے اس کا مقدمہ لڑتے ہیں اور اس طریقے سے آج ہزاروں کی نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے مسلم نوجوان ہیں کہ جن کو جمعیت علماء ہند نے الحمدللہ باعزت بری کرایا ہے۔ کیا کسی کو آزاد کرانا، کسی بے قصور کو گرفتاری سے آزادی دلانا آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں؟ قرآن اٹھائیے، قرآن میں اللہ کہتا ہے فَقُّ رَقَبَةٍ
قرآن میں اللہ کہتا فتحریر رقبہ، قرآن میں اللہ کہتا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، کہ گردن کو چھڑانے میں، غلاموں کو آزاد کرانے میں، بے قصوروں کو آزاد کرانے میں اس کو تم نیکی سمجھو۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے مل جاتا ہے، بھائی اپنے بھائی سے مل جاتا ہے، باپ اپنی اولاد سے مل جاتا ہے، اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی؟ ان بے قصور نوجوانوں کو آزادی دلانے کا کام، ان کو آزاد کرانے کا کام جمعیت علماء ہند کرتی ہے۔ اور چونکہ ملک بھر کے اندر ایک خاص طبقہ ہے جو میرے نبی کو نشانہ بنا رہا ہے، جو میرے نبی کی ذات پر کیچڑ اچھال رہا ہے، جو میری نبی کی عظمت پر نشانہ بنا رہا ہے اور میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، اس کے لیے جمعیت علماء ہند نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ملک بھر میں نبی کی عظمت کو بیان کرنا، نبی کی شان کو بیان کرنا ہے، اور اتنا بیان کرنا ہے کہ اگر وہ نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان کی گستاخیاں کم پڑ جائے۔ اسی کے لیے ربیع الاول کے اس مہینے میں جمعیت علماء نے یہ فیصلہ کیا، اور الحمدللہ پورے ملک کے اندر جمعیت علماء کے بینر تلے یہ پروگرام منعقد ہو رہے ہیں سیرت کے۔ آج کے مولانا یونس صاحب کی سرپرستی میں یہ بہت متحرک آدمی ہے، نائب صدر ہے جمعیت علماء راجستھان کے، بڑے بڑے کارنامے حضرت نے انجام دیے ہیں۔ جمعیت کی خدمات ہے، نوجوانوں اپنی تاریخ کو پڑھو، جمعیت کی تاریخ کو پڑھو، جمعیت سے اپنے آپ کو وابستہ کرو، اس موبائل کی زندگی سے باہر آؤ، اس کمپیوٹر کی زندگی سے باہر آؤ، اس کمرے کی زندگی سے باہر آؤ، رات کو چوک چوراہوں پر بیٹھنے سے باہر آؤ، پان اور پڑیا کھانے سے باہر آؤ، رات کو اپنی ٹیم بنا کر کے گشت لگانے سے باہر آؤ، ادھر نہ پھرو، ان کو جمع کر لیا ان کو جمع کر لیا اور رات کالی کر رہے ہو۔ اپنے اکابرین کی تاریخ کو پڑھو، جمعیت کی تاریخ کو پڑھو۔ اگر تم ابھی بھی خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوگے تو اور کون سے ظالم کا انتظار کر رہے ہو کہ جو آئے اور تمہیں خواب غفلت سے بیدار کرے؟ اب اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ مساجد محفوظ نہیں، مدارس محفوظ نہیں، وقف عملات محفوظ نہیں، ان کے لیے کون خدمت کر رہا ہے، کون قربانیاں دے رہا ہے؟ اپنے بزرگوں کو پڑھو، اپنے بزرگوں کی تاریخ کو جانو، اپنے بزرگوں کی دل کی کڑھن کو اور ان کے درد کو جانو کہ کس طریقے سے وہ تمہارے لیے تڑپ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ میرا قائد مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم کبھی یہاں ہے، کبھی وہاں ہے، کبھی یہاں ہے، کبھی وہاں ہے، ہر وقت سفر کے اندر ہے، ایک لمحے کا وقت نہیں ہے۔ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ وہ دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر مولانا محمود مدنی ہمارے یہاں پر آتے ہیں تو میں ان کو فلاں ملک بھیج دوں گا۔ ان کی پارٹی یہ کہتی ہے اگر مولانا محمود مدنی ہمارے یہاں آتے ہیں تو ہم ان کو جیل کے اندر ڈال دیں گے۔ میں سلام کرتا ہوں اپنے قائد کو کہ اگلے ہی دن ٹکٹ بنایا اور اس سرزمین پر پہنچے اور جا کر کے اس کو کہا کہ میں آ چکا ہوں، تم بے شک ہیرو ہو۔ ایک طرف حکومت ہے، ایک طرف طاقت ہے، ایک طرف دولت ہے، اور ایک طرف یہ خستہ حال عالم دین ہے جس کو اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری ہے، لا یخافون لومۃ لائم، بغیر کسی خوف اور خطر کے وہاں پر پہنچتا ہے اور مظلوموں کا سہارا بنتا ہے۔ وہاں پر 50,000 بے مسلمانوں کے گھروں کو ان کو بے گھر کر دیا گیا ہے، ان کا سہارا جا کر کے بنتا ہے۔ کس نے یہ کام کیا ہے؟ کون یہ کام کر رہا ہے؟ آپ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے۔ جمعیت علماء کے 32 شعبے ہیں، ان 32 شعبوں کے اندر کام کر رہا ہے۔ مسلمانوں جتنے لوگ آپ یہاں پر ہیں، اگر ممبر سازی کا کام جاری ہے، مولانا سے میں درخواست کروں گا کہ ممبر بنو، جمعیت کے اکابرین کی تاریخ کو پڑھو، جمعیت کے علماء کے بیانات کو سنو اور خود عملی طور پر اس کے لیے آگے آؤ۔ نوجوانوں تمہاری ضرورت ہے، قوم تم کو پکار رہی ہے، قوم تم کو آواز دے رہی ہے۔ تمہاری وہ تاریخ نہیں جو تاریخ آج تم نے بنا رکھی ہے، تمہاری وہ تاریخ نہیں ہے۔ تمہاری ہم عمر کے لوگ محمد بن قاسم اور دوسرے اس طریقے سے جتنے بھی لوگ آئے، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور شیخ الہند، یہ سب ہمارے درمیان میں سے نکلے تھے اور انہوں نے انقلاب برپا کیا تھا۔ اس وجہ سے آپ سب حضرات سے میں یہ درخواست کرتا ہوں، چونکہ مجھے وقت کم دیا گیا ہے، کہ سب سے پہلے تو عقیدہ ختم نبوت کے اوپر قائم رہو اور اس بات کا اقرار کرو۔ آج کے اس پروگرام سے یہ پیغام لے کر جاؤ کہ مرتے دم تک ہم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانیں گے، آپ کے علاوہ کسی کو نبی تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ اس کا ارادہ کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ پھر ہاتھ کھڑا کرو۔ اپنے گھروں میں جا کر کے بتاؤ گے، بچوں کو جا کر کے بتاؤ گے، انہیں سکھانا کہ بیٹا اللہ کا نبی محمد رسول اللہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور اسی طریقے سے جمعیت علماء ہند جو تنظیم ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، علماء جس کے سرپرست ہیں، اس تنظیم کے بارے میں پڑھو، اس تنظیم کے بارے میں جانو، اس کی اعلیٰ تاریخ کو پڑھو، اس کی عظیم خدمات کو پڑھو، اس کی عظیم قربانیوں کو پڑھو، اس کے تابنات ماضی کو پڑھو تو تمہیں معلوم ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ اس کے ساتھ میں جڑو، اور جب ہمارے اکابرین کی طرف سے اس طرح کا کوئی پروگرام منعقد کیا
دیا جائے تو اس کے لیے تیار رہو. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر آپ نے اللہ کے نبی کی محبت میں اپنا قیمتی وقت صرف کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے, آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں, رسول اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں. اسی محبت کے نتیجے میں آپ یہاں پر آئے ہیں. لیکن جو پیغام یہاں سے دیا جائے اس پیغام کو اپنے اندر جذب کرو, اپنے اندر پیوست کرو اور مرتے دم تک اس کے اوپر قائم رہنے کی کوشش کرو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ماشاء